لیکن سر دیکھیں یہ غزوہ احد کا ڈسپلن لوز ہوا ہے، اس کے بعد مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں ہارا۔ یہ ایک واقعہ مستقبل کی جنگوں کے لیے جس میں رومنز اور پرشینز کو مسلمانوں نے شکست دے کے صدیوں کی سپر پاورز کو الٹنا تھا، یہ چھوٹی سی بیٹل فیلڈ نے مسلمانوں کو وہ سبق سکھایا کہ وہ بڑی بیٹل فیلڈز میں اگر یہ ڈسپلن لوز کرتے ہیں تو کیا قادسیہ میں جو ہے وہ پرشین امپائر کا مقابلہ کر سکتے تھے، یرموک میں رومن امپائر کا مقابلہ کر سکتے تھے، جن کی ریزرو آرمیز ہی لاکھوں کے اندر تھی، جن کے پاس اسلحہ بھی لیٹسٹ تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈسپلن سکھایا ہے نا، اس کی وجہ سے پھر آگے وہ معاملات چلے۔ وہ سر آپ عمر سیریز دیکھیں کہ کس طرح مسلمانوں نے کس حکمت عملی کے ساتھ جنگوں کو جیتا ہے، انہی کا اسلحہ چھین کے انہی کو الٹا ہے۔ تو وہ اسی یونٹی کی وجہ سے، ڈسپلن لوز نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ آپ دیکھ لیں قادسیہ کے اندر جب مسلمانوں کی فوج پسپا ہو گئی ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ تو بیمار تھے، وہ تو قلعے میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ لا يهمني السبب ولكن ائتني بعلاج يذهبه عني، فقد نزل العدو على مر البصر وانا صرت الى هذه الحال لا احسن المشي ولا ركوبه ولا حتى التقلب على جنبي۔ اتنے لاغر ہو گئے تھے کہ وہ چل بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ایک ایک لمحے کی رپورٹ لے رہے تھے۔ وہ پرشینز جو ہے ہاتھی لے کے آگے، اتنے بڑے بڑے عرب کے گھوڑوں نے ہاتھی دیکھے نہیں ہوئے تھے، وہ تو عرب کے گھوڑے جب ہاتھی دیکھتے تھے تو بھاگ جاتے تھے، تو وہ تو مسلمانوں کو ہی کچلنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو انہوں نے ساتھی نے آگے اطلاع کی کہ حضرت یہ تو وہ تو ہاتھی لے کے، اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کے آگے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ بنو تمیم کے لوگوں کو میرے پاس تو جناب، بنو تمیم کے وہ لوگ تھے کہ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے دو۔ سر انہوں نے گھوڑوں کو کیا سائڈ پہ کہ گھوڑا تو بدک جاتا ہے، پیدل گئے، کتنے لوگوں کی جان بھی اس میں چلی گئی، کئی لوگ ہاتھی کے نیچے آگے مر بھی گئے۔ پیدل جا کے انہوں نے نیزے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے تو وہ جا کے ان ہاتھیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو گرایا، اور بعض ہاتھیوں کو بھی انہوں نے گرایا، اور مسلمانوں نے وہ جنگ جیت لی۔ 8,500 مسلمان شہید ہوئے، آج ان کے نام بھی ہمیں نہیں پتا۔ ان کی قربانیاں، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کا بھی مستقبل تھا، لیکن انہوں نے قربانی دی۔ آج ان کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اور بس ہم نعرہ لگا سکتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ ان کو جچتا تھا کہ وہ نعرہ لگائے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، دیکھ محبوب کے ساتھ ہم نے وفاداری کی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم بے وفا ہیں، ٹھگ ہیں، فراڈی ہیں، تو آپ حضور کی نزدیکی سے ہمیں بخش دیں۔ وہ اگر کہتے تو کہتے تھے دیکھ نسبت دی ہے تو ہم پاس بھی لا رہے ہیں، ہم بالکل الٹ چاہتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ 3748 نمبر حدیث صحیح بخاری میں کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر یزید جو کوفہ میں اس کا گورنر تھا اس کے سامنے لا کے کشف پہ پیش کیا گیا، ولی اللہ تعالی اللہ کی لعنت ہو ان پر، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید، آمین۔ تو وہ چھڑی مار کے ان کے حسن کے بارے میں کوئی کلام کرنے لگا، یہ بخاری میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے۔ انس ابن مالک وہاں کھڑے ہوئے تھے، وہ تڑپ گئے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہمشکل حسین ابن علی، اور بخاری کے الفاظ ہیں 3748، اس وقت حسین علیہ السلام کی داڑھی اور سر میں وسمے سے رنگا گیا تھا، یعنی کالا خضاب لگا، کالا خضاب لگا سکتے ہیں، اس کو میرے کلپ میں، لیکن 70 80 90 سال کا بابا نہ لگائے، چھوٹی نہیں، 50 55 اللہ کا دیکھو۔ بہرحال اس میں بھی موجود ہے کہ وہ انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے، اس کے سے لوگ سمجھتے ہیں شاید سنان بن انس ان کا بیٹا ہوگا، اور انس ابن مالک نے ساتھ ہو کے کام کرایا، ساتھ ہو کے کرایا ہوتا تو وہ عبید اللہ کو ڈانٹتے تھے نا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، چھڑی مار رہا ہے۔ باقی ڈانٹ تو سکتے نہیں تھے، انس ابن مالک کی اس وقت عمر 100+ تھی، یا 100+ تو نہیں ہو گیا، آپ سمجھ لیں 60+ تھا، کیونکہ 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں 110 سال کی عمر میں، 70 کے ہو گیا۔ تو بیچارے دل میں ہی اس کو برائی کو برا سمجھ سکتے تھے، جتنا وہ کر سکتے تھے وہ کر، ادروائز وہ مروا دیتے تھے۔ سنان بن انس انس بن مالک کا بیٹا نہیں،
رہا عمر ابن سعد جو 22,000 کا لشکر لے کے کربلا میں آیا تھا حسین ابن علی کے مقابلے میں، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا. اور آپ دیکھیں عجیب بدقسمتی اس شخص کی کہ سعد ابن ابی وقاص نے ہی وہ پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے، عراق، ایران، کوفہ، یہ سارا حضرت سعد نے فتح کیا ہوا. عشرہ مبشرہ میں سے. اور مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ میں نے اپنے کانوں سے صرف ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے ماں باپ اس پہ قربان، اور وہ سعد ابن ابی وقاص. ان کا نام ہے سعد ابن مالک. ابی وقاص ان کے باپ مالک کی کنیت تھی. دونوں نام ایک ہی سے آ جاتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص. مولا علی جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان پہ نبی اسلام نے اپنے ماں باپ جمع کیے، اور نبی اسلام کے رشتے میں معمول ہوتے ہیں 10 جنتی خوش نصیب صحابہ میں سے. اور بدری اصحاب میں سب سے آخر میں یہ فوت ہوئے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 56 ہجری. ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں نہیں رہا. بدری صحابی ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے، یہ سب سے آخر. پوری زندگی حضرت معاویہ سے ان کا اختلاف رہا تھا اس مسئلے میں جو حضرت علی کے ساتھ کے معاملات تھے، سب و شتم والے. یہ بندہ ہمیشہ ڈٹا رہتا تھا. میرے پیچھے جو کلپ کیا ہے نا اس حوالے سے کیا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہو جاتا ہے، اس کو میں نے ان کے حوالے سے صحیح مسلم سے بیان کیا. ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد جس کو رے کی حکمرانی کی لالچ تھی. رے پورا ایریا تھا، ایران، عراق، افغانستان، یہ پورے ایریا کو رے کہا جاتا تھا اس زمانے میں. اتنی بڑی حکمرانی کی گورنری کی لالچ دی یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے. باپ دیکھ لو سعد ابن ابی وقاص جو مولا علی سے محبت کر رہے ہیں. سن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے. 2 تابعین ملنے آتے ہیں سعد ابن ابی وقاص اور کہتے ہیں، سعد ابن وقاص ان کو پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم حضرت علی کو گالیاں دیتے ہیں. کما اللہ ہم کیوں دیں؟ تو نے فرمایا یہ بنو امیہ کے لوگ اگر میرے سر پہ آرا بھی رکھ اور میرے 2 ٹکڑے کر اور مجھے یہ کہیں کہ میں حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ نکالوں تو میں سعد کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ نہیں نکالوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے علی بن ابی طالب کی شان میں سنا. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. حضرت معاویہ نے وہ کہا ہمارا معاویہ نے حکم دیا، اس میں الفاظ نے انکار کر دیا. تو حضرت پھر معاویہ نے کہا تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم علی بن ابی طالب کے سب و شتم نہیں کرتے؟ تو معاویہ میں نے 3 فضیلتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں، مجھے ایک بھی مل جاتی تو بہت. پھر انہوں نے کہا وہ پہلی فضیلت غزوہ تبوک کے موقع پر علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بات کوئی نبی نہیں. دوسری فضیلت خیبر کے موقع پر کہا اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ہم پوری رات اس خوشی سے سوئے نہیں کہ کون ہوگا، علی کو دیا جائے. اور مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی رشک رہے گا کہ اس دن جھنڈا مجھے نہیں ملا، علی کو ملا. اور تیسری فضیلت سنوا دیا، جب نجران کے عیسائی آئے تو آیت مباہلہ نازل ہوئی، آیت نمبر 61 آل عمران. تو نبی الاسلام اپنے بچوں میں سے حسن و حسین، فاطمہ اور علی کو لے کے کہا اللہ میرے یہاں ہدایت. یہ تینوں فضیلتیں. اور ابن ماجہ میں ایک چوتھی فضیلت بھی ہے کہ آپ نے غدیر خم پہ فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. میرے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتا تو بہت مجھے علی کے بارے میں بات کرتے. یہ باپ تھا علی کا صحیح شیعہ، علی کی پارٹی کا بندہ، علی کا چاہنے والا، پوری زندگی ڈٹا رہا. اور بیٹا آگے سے کہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا کافر نکل سکتا ہے، تو حضرت سعد کا کیا مقام ہے حضرت نوح کے مطابق؟ یہ بیٹا تھا عمر ابن سعد. اور اس کے جو لچھن ہے وہ شروع سے ہی برے تھے. آپ مسلم شریف اٹھائے نا، مسلم شریف میں بالکل اینڈ پہ نا آپ کو ایک چیپٹر ملے گا کتاب الزہد، دنیا سے نفرت پیدا کرنے والی حدیث. اس میں انٹرنیشنل ڈے کے مطابق حدیث ہے کہ میں چونکہ مجھے یاد اس لیے میں نے کافی لوگوں کو بتائی 7432 صحیح مسلم. ابھی یہ کربلا ہوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت سعد ابن وقاص بھی زندہ ہے. تو سعد ابن وقاص اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے ہوتے ہیں یا وہ بیج والا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھی کہتے ہیں اتنے میں ان کا بیٹا سامنے سے آتا ہے. تو سعد جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر ابن سعد تو کہتے ہیں اے اللہ اس سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں. حضرت سعد کو پتا تھا اس بچے نے کیا کام ڈالا. وہ اپنی زندگی میں اسی بیٹے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے ہیں. کہتے ہیں جب وہ قریب آیا تو آتے اس نے کہا ابا جی لوگوں نے تو حکومت بانٹ لی، کوئی گورنر بن گیا، کوئی بن گیا، تسی ایسے بیٹھے جناب حلوائی پہ کرتے ہو. تو حضرت سعد بن وقاص نے اس کے عمر ابن سعد کے نا سینے پہ نا گھونسا مارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پرہیزگار بندہ پسند ہے جو گمنامی کی زندگی میں مر جائے، جسے کوئی جانتا نہ ہو.
تو یعنی وہ انہوں نے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کی. تو ان کو پہلے لیکن اس نے اپنے باپ کی نصیحت نہیں پکڑی, یہ پھر یزید کی لالچ میں آ گیا. اور پھر آپ دیکھ لیں جو کچھ اس نے آج تک لوگ لانتے بھیج رہے ہیں. باپ کو لوگ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. آپ شیعہ سے پوچھ لیں سعد بن وقاص کی کتنی عزت کرتے. میں ابھی کل ایک کلپ کو ایک شیعہ عالم تھے سید جواد نقوی صاحب کا سنتا تھا, وہ اتنی تعریفی کلمات کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بھائی بیٹا یہ نکلے اور باپ کو دیکھیں. باپ نے ایران فتح کیا, دوسری بڑی سپر پاور گرائی تھی اور بیٹا. اچھا آپ دیکھ لیں کہ دین ایفرٹ کا نام یہ نہیں ہے کہ یہ وراثت میں ٹرانسفر ہو. انبیاء کی وراثت میں ٹرانسفر نہیں ہوئی تو اور کس میں ہونی ہے؟ اس لیے ہم قتل نہیں کرتے اور اہل سنت کے ہاں کوئی بھی نہیں. مفتی منیر صاحب نے اگلے دنوں ایک مس ہینڈل کیا تھا معاملہ, تو بعد میں پورا پرچہ پڑھ کے سنایا. اس پرچے میں تو آلموسٹ انہوں نے یزید کو کافر ہی کہہ دیا اور پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہو یہ پتہ نہیں کیا مطلب یہ لوگ ان کے مفادات ہوتے ہیں اپنے. بارہ جب ان کے سر پہ پڑتی ہے پھر یہ صحیح بات کہتے ہیں, جب سر پہ نہیں پڑتی پھر اور باتیں کرتے ہیں, فیم حاصل کرتے ہیں, الٹا بدنامی ہوتا ہے.